نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي يا خاتم النبيين بعد الحمد والصلاة پیر طریقت رابر شریعت زینت المشائخ فخر المشائخ استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث والتفسیر ولی بن ولی حضور قبلہ سیدی صاحبزادہ مفتی پیر محمد محب اللہ صاحب نوری دامت برکاتہ القدسیہ طول اللہ عمرہ استاذ العلماء فاضل اجل عالم اکمل علامہ مولانا صاحبزادہ محمد نعیم اللہ نوری صاحب دامت برکاتہ القدسیہ جامعہ کے معزز مکرم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ایک بار پھر اس فقیر کو سبق سنانے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آستانہ فقیہ اعظم سرکار کو تا قیام قیامت آباد شاد رکھے۔ یہ جو نور کے چشمے جاری ہیں اللہ قیامت تک ما اضافہ جاری و ساری رکھے۔ حضرات گرامی قدر، پہلا مسئلہ ہے رفع الیدین کا۔ کوشش کروں گا کہ کم سے کم وقت میں بیان کروں تاکہ دوسرے مسائل پہ محض کر سکوں۔ نماز میں رفع الیدین کرنا افتتاح کے وقت عند الرکوع بعد الرکوع تیسری رکعت کی ابتدا میں، اس پر بہت سی کتابیں لکھی گئی، اس پر کئی مناظرے بھی ہوئے۔ یہ بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ مانا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے موقف، سب سے پہلے ہمیں مخالف کا جو موقف ہے اس سے آگاہ ہونا چاہیے۔
دلیل ہوتی ہے دعویٰ کے مطابق. دعویٰ سمجھنا چاہیے کہ ان کا دعویٰ کیا ہے. ان کا دعویٰ ہے کہ 4 مقامات پر رفع الیدین کرنا یہ سنت دائمہ قائمہ سمجھتے ہیں اسے. جو 4 مقام میں نے عرض کیے ہیں. ابتدا کے وقت، رکوع جاتے وقت، سر اٹھاتے وقت، اور تیسری رکعت کی ابتدا میں. سجدوں میں رفع الیدین نہیں کرتے، نہ سجدے کو جاتے وقت، نہ سجدے سے سر اٹھاتے وقت، نہ 2 سجدوں کے درمیان کرتے ہیں، اور نہ دوسری رکعت کی ابتدا میں کرتے ہیں، نہ چوتھی رکعت کی ابتدا میں کرتے ہیں. یعنی منفی مثبت کہ وہ لوگ کہاں کہاں کرتے ہیں، کہاں کہاں نہیں کرتے. تو جب ہم اس پہ توجہ کریں گے کہ ان کے منفی اور مثبت جو پہلو ہیں وہ ہمارے سامنے آ گئے، تو اب دلیل ہوتی ہے دعویٰ کے مطابق. اب ان کا ایک دعویٰ کیا ہے کہ ہم 4 مقامات پہ رفع الیدین کرتے ہیں، باقی کسی جگہ پر نہیں کرتے. ایک دعویٰ ان کا یہ. اس پر آپ نے ان سے یہ فرمانا ہے، یہ مطالبہ کرنا ہے کہ آپ نے منفی مثبت دونوں پہلو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے دلیل دینی ہے. ایسی دلیل کہ جس میں جہاں پہ آپ رفع الیدین نہیں کرتے وہاں کی نفی ہو، جہاں کرتے ہیں اس کا اثبات ہو. اب یاد رکھیں، دوسری رکعت کی ابتدا میں وہ رفع الیدین نہیں کرتے، چوتھی رکعت کی ابتدا میں رفع الیدین نہیں کرتے، تیسری رکعت کی ابتدا میں کرتے ہیں. آپ نے یہ بات ذہن نشین فرمانی ہے کہ جہاں پہ نہیں کرتے اس کی نفی مانگنی ہے، جہاں کرتے ہیں اس کا اثبات مانگنا ہے. اس پر وہ کہیں گے کہ ہم جہاں کرتے ہیں وہ دلیل پیش کریں گے. تو اس پر آپ نے یہ بات فرمائے کہ اگر نہیں کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے تو ہم رکوع کے وقت رفع الیدین نہیں کرتے، تو پھر آپ ہم سے دلیل کیوں طلب کرتے ہیں؟ بات فالو کر لینا کہ اگر نہیں کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ چوتھی رکعت کی ابتدا میں رفع الیدین نہیں کرتے، اس کی دلیل دو. دوسری رکعت کی ابتدا میں رفع الیدین نہیں کرتے، اس کی بھی دلیل دو. سجدے کو جاتے وقت، سر اٹھاتے وقت، 2 سجدوں کے درمیان، یہ تینوں مختلف کیفیات ہیں، ان میں بھی آپ سجدہ نہیں کرتے. سجدوں کی نفی کی جس طرح آپ حدیث پیش کرتے ہیں، اسی طرح آپ چوتھی رکعت کی ابتدا اور دوسری رکعت کی ابتدا کی بھی نفی کی دلیل دیں، ورنہ آپ کی دلیل ناقص ہے، دعوے کے مطابق دلیل نہیں ہے. اگر وہ کہیں کہ جہاں ہم رفع الیدین نہیں کرتے اس کی دلیل دینا ضروری نہیں، تو کہو ہم رکوع کے وقت نہیں کرتے تو پھر ہمارے لیے کیوں ضروری ہے دلیل دینا؟ بات فالو کر لیں. تو یہ پوائنٹ آپ ذہن نشین فرمائیں. دوسری بات آپ ان سے یہ فرمائیں گے کہ آپ کا موقف ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین وصال شریف تک فرمایا. ایک نماز بھی اس رفع الیدین کے بغیر ادا نہیں فرمائی جس کے آپ مدعی ہیں. تو انہیں کہو کہ آپ ذخیرہ احادیث سے صحیح السند، صحیح المتن، ایک مرفوع متصل حدیث
آپ چھانٹ کے لے آئیں جس میں آپ کا مکمل موقف ہو اور اس میں یہ الفاظ ہو کہ سرکار دو عالم علیہ السلام اسی طرح نماز ادا فرماتے رہے حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کا وصال شریف ہو گیا۔ یہ دو باتیں آپ ذہن نشین فرمائیں۔ تیسری بات، مسئلہ یہ نہیں کہ حضور علیہ السلام نے رفع الیدین کیا ہے یا نہیں، جھگڑا اس پہ نہیں۔ اہل سنت احناف قصرہ اللہ تعالی اس بات کے قائل ہے کہ رفع الیدین متروک ہے۔ متروک کا یہی معنی ہے کہ پہلے یہ عمل ہوتا تھا، بعد میں اس عمل کو ترک کر دیا گیا۔ اہل سنت و جماعت رفع الیدین کرنے کے انکار نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہتے کہ نبی پاک علیہ السلام نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رفع الیدین نہیں کیا، یہ نہیں کہتے۔ احناف قصرہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس کا دوام ثابت نہیں، اس کی ہمیشگی ثابت نہیں، جس کے یہ لوگ مدعی ہیں۔ یہ نقطہ ذہن نشین فرمائیں گے۔ اگر وہ کہے کہ میرے پاس رفع الیدین کرنے کی 400 حدیثیں ہیں، روک ڈالنے کے لیے یہ لوگوں کو کہتے ہیں ہمارے پاس 500 ہیں، تو آپ انہیں بالکل کھلے دل سے یہ فرمائیں کہ اگر 500 حدیث آپ کے پاس ہیں تو آپ کو 499 معاف کی، صرف ایک حدیث صحیح مرفوع متصل لے آئیں جس میں آپ کا مکمل موقف موجود ہو، جہاں کرتے ہیں نہیں کرتے، نفیاً اثباتاً مکمل موقف موجود ہو، اور اس میں یہ الفاظ ہو کہ سرکار دو عالم علیہ السلام اسی طرح نماز ادا فرماتے رہے حتیٰ کہ وصال شریف ہو گیا، تو ہم انشاءاللہ تعالی اس پر عمل شروع کریں گے۔ آج کے دن تک تو کوئی قائلین رفع الیدین میں سے ایسا سامنے نہیں آیا، نہ کسی کتاب میں، نہ کسی مناظرے میں، نہ کسی نجی محفل میں، کہ جس نے کوئی ایسی حدیث پیش کی ہو جس میں اس کا مکمل موقف ہو اور اس میں وصال شریف تک کے الفاظ موجود ہوں۔ یہ گفتگو بنیادی ہے، یہ وہ گفتگو ہے جس کا جواب ان کے مناظرین کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ سب باتیں آپ کو ذہن نشین فرمانی چاہیے۔ اچھا، 4 مقامات پر رفع الیدین کرتے ہیں۔ اچھا، اگر وہ آپ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ سینئر ہیں، میں آپ کا بھی خادم نوکر ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ دلیل ہوتی ہے دعویٰ کے مطابق۔ اگر دلیل دعویٰ کے مطابق نہ ہو تو پھر وہ دلیل صحیح نہیں ہوتی۔ اب دعویٰ ہے 4 مقام کا، دلیل میں وہ حدیث پیش کریں جس میں رفع الیدین 3 مقامات جس میں ہو، تو اب بتاؤ کیا یہ دلیل دعویٰ کے مطابق ہے؟ نہیں۔ ان کی سب سے جو اعلیٰ دلیل ہے نا قائلین رفع الیدین کی، وہ صحیح بخاری کی 5 روایات جو امام بخاری علیہ رحمہ نے 2 صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسناد سے بیان فرمائی۔ 2 صحابہ سے 5 اسناد کے ساتھ یہ 5 روایات موجود ہیں صحیح بخاری شریف۔ اس سے بڑا ثبوت ان کے پاس اور کوئی نہیں۔ اچھا، اس میں 4 روایات ایسی ہیں کہ جن میں 3 مقامات میں رفع الیدین ہے، عند الافتتاح، عند الرکوع اور بعد الرکوع۔ اب 4 روایات وہ ہیں کہ جن میں رفع الیدین کا ذکر 3 مقامات پر ہے، چوتھے کا نہیں۔ اب آپ سوچیں، غور و فکر فرمائیں، کیا یہ 4 روایات
ان کے کام کی ہے؟ کیا ان کے دعوے کی تائید کرتی ہے؟ کیا ان کے دعوے کو پورا کرتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ نماز میں سنت ایک بھی رہ جائے تو نماز تو خلاف سنت ہوگی۔ اب جس نے بخاری شریف کی ان 4 روایات پر عمل کرتے ہوئے 3 مقام پر رفع یدین کیا، چوتھے پر نہیں کیا، نماز تو اس کی بھی خلاف سنت ہوگی ان کے مطابق۔ نماز ایک سنت بھی رہ جائے تو نماز خلاف سنت ہو گئی۔ لہٰذا یہ 4 روایات جو بخاری کی ہیں، یہ تو ان کے کام کی برکت کے لیے جتنی بار مرضی پڑھ لے، لیکن موقف ان کا ثابت نہیں ہوگا۔ اور ہمیشہ کا جو لفظ ہے یا وصال شریف تک کا جو لفظ ہے، وہ تو بخاری چھوڑ کر، صحاح ستہ چھوڑ کر دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے مکمل موقف کے ساتھ۔ تو یہ بات آپ ذہن نشین فرمائیں۔ باقی رہ گئی ایک روایت بخاری شریف کی جس میں 4 مقامات پر رفع الیدین کا ذکر ہے، لیکن آپ یہ توجہ سے اس بات فرمائیں کہ 4 مقام پر رفع الیدین تو ہے، لیکن اس میں سجدوں کی نفی نہیں ہے۔ انہوں نے دکھانا کیا ہے؟ مکمل موقف ہو، ٹھیک۔ اب 4 مقام پر تو ذکر ہے، لیکن اس میں سجدوں کی نفی وہ نہیں ہے، دوسری رکعت کی ابتدا کی نفی نہیں ہے، چوتھی رکعت کی ابتدا کی نفی نہیں ہے، وہ بھی ان کے مدعا کے مطابق نہیں ہے۔ چلو بالفرض برسبیل تنزل اگر 1 منٹ کے لیے ان کی اس دلیل کو مان لیا جائے تو اس میں ہمیشہ کا لفظ نہیں ہے، اس میں وصال شریف تک کا لفظ نہیں ہے۔ چلو برسبیل تنزل اس پر گفتگو نہ بھی کریں تو پھر یہ جس میں 4 مقامات پر رفع الیدین ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کے نیچے ایک سند کے ساتھ یہ روایت بیان فرمائی کہ فلاں فلاں محدث نے اس کو مختصر بیان کیا ہے۔ اب اس مختصر کا مطلب کیا ہے؟ یہ قائلین رفع الیدین چھپاتے ہیں، یہ کبھی بھی پڑھ کر نہیں سناتے، نہ مناظروں میں نہ آگے پیچھے۔ اب یہ جو مختصر کے لفظ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو فلاں فلاں راوی سے مختصر بیان کیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے فتح الباری شرح بخاری میں یہ فرمایا کہ مختصر کا مطلب ہے کہ ان راویوں نے اس حدیث کو موقوف بیان کیا ہے، یعنی مرفوع نہیں بیان کیا۔ اور اس حدیث کے متعلق جو امام بخاری رحمۃ اللہ کی شاگرد رشید ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ، انہوں نے سنن ابی داؤد میں رفع الیدین کے باب میں یہی حدیث بطریق نافع عبداللہ بن عمر، یہ صحیح بخاری والی روایت جس میں 4 مقامات کا امام بخاری رحمۃ اللہ نے مرفوع ذکر کیا ہے۔ امام ابو داؤد اسی سند کے ساتھ بطریق نافع، اس کا دار و مدار سارا وہ نافع راوی پر ہے جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بطریق نافع عبداللہ بن عمر کی روایت کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ الصحیح قول ابن عمر ولیس بمرفوع۔ یہ جو امام بخاری نے فرمایا تھا کہ فلاں فلاں نے اس کو مختصر بیان کیا، امام ابو داؤد فرماتے ہیں جو بخاری رحمۃ اللہ کے شاگرد رشید ہیں، وہ بخاری والی اس روایت کے بارے فرماتے ہیں کہ صحیح یہ بات ہے کہ یہ ابن عمر تک موقوف ہے، ولیس بمرفوع، یہ نبی پاک کی حدیث نہیں ہے۔ اب 4 میں تو 3 مقام میں رفع الیدین تھا، اب چوتھی جس میں 4 مرتبہ رفع الیدین ہے، اس کا یہ حال ہے کہ ابو داؤد کہتے ہیں کہ وہ حضور کی حدیث ہی نہیں، وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک موقوف ہے۔ یہ ہے
بخاری شریف کی جو ان کی دلائل ہیں قائمت رفع یدین کے، اس کا یہ حال ہے۔ تمام محدثین کے نزدیک یہ بات متفق علیہ ہے۔ کون سی؟ کہ سند جتنی مختصر ہوگی سکہ رواج کے ساتھ، وہ اتنی زیادہ عالی سند ہوگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کا قول امام ذہبی رحمۃ اللہ نے میزان الاعتدال میں بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا اصح الاسانید نافع عن ابن عمر، مالک عن نافع عن ابن عمر۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی حدیث کی اسناد ہے، ان تمام میں سب سے زیادہ صحیح جو سند ہے وہ مالک عن نافع عن ابن عمر۔ اب اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ مرفوع بیان کرتے ہیں، ابو داؤد رحمۃ اللہ نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ یہ حضور کی حدیث نہیں ہے، یہ ابن عمر تک موقوف ہے۔ اب اسی حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ کی پیدائش سے بھی پہلے امام مالک، امام دار الہجرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو ہر رات حضور علیہ السلام کی زیارت ہوتی، یہ بات علامہ محمد بن عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ نے شرح زرقانی میں یہ بات بیان فرمائی کہ امام مالک علیہ رحمہ کو ہر رات حضور علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ کے پوتا شاگرد ہیں، یعنی عبداللہ بن مسلمہ قانوی امام مالک کے شاگرد ہیں، آگے ان کے شاگرد ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ نافع سے روایت کرنے میں 4 واسطوں تک امام نافع تک پہنچتے ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ نافع کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں، ڈائریکٹ ان کے شاگرد ہیں۔ اب ایک حدیث امام مالک نافع سے ڈائریکٹ روایت کر رہے ہیں، اور اسی حدیث کو 4 واسطوں سے روایت کیا جا رہا ہے نافع تک، تو اب بتاؤ زیادہ صحیح سند کون سی ہوگی؟ امام مالک۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے، یہ میرے پاس موطا امام مالک موجود ہے، یہ رفع الیدین کا جو باب ہے اس میں امام مالک رحمۃ اللہ اس حدیث کو بطریق نافع بیان کرتے ہیں، مالک عن نافع عن ابن عمر، کہ نافع کہتے ہیں کہ بے شک ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب نماز شروع کرتے ہیں تو رفع الیدین کرتے ہیں، ایک جب رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو رفع الیدین کرتے ہیں، جانے کا بھی ذکر نہیں کرتے۔ اب 3 کی بجائے 2 باقی رہ گئے، 4 کی نفی امام ابو داؤد نے کر دی، بخاری نے خود 3 مقام پہ بیان کیا، امام مالک رحمۃ اللہ نے 3 کی بھی نفی کر دی، اب باقی رہ گیا 2، اور یہ وہ سند ہے جس کو امام بخاری خود فرماتے ہیں اصح الاسانید مالک عن نافع عن ابن عمر۔ اب اصح الاسانید کے مقابلے میں یہ صحیح سند پیش کریں تو کیا یہ انصاف کا تقاضا ہے؟ اب امام مالک نافع سے یہ روایت کرتے ہیں کہ اس میں رفع الیدین 2 مقام پر ہے، ایک عند الافتتاح اور دوسرا رکوع سے سر اٹھاتے، 3 کا بھی نہیں ہے، 4 تو دور کی بات ہے۔ اور پھر امام مالک رحمۃ اللہ اس کو مرفوع نہیں بیان کرتے بلکہ اس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک موقوف بیان کرتے ہیں۔ تو یہ حال ہے بخاری شریف کے دلائل کا، جو صحیح بخاری میں رفع الیدین کرنے کی احادیث موجود ہے۔ یہ ساری گفتگو آپ کو ذہن نشین فرمانی چاہیے، انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ہم سب کے لیے فائدہ مند ہو۔ دوسری بات یہ ذہن نشین فرمائے کہ صحاح ستہ میں سنن نسائی کا جو مقام ہے یہ بڑا
بہترین اور شاندار عظیم مقام. بعض محدثین نے فرماتے ہیں کہ امام نسائی رحمۃ اللہ کی جو قبول حدیث کی شرائط تھی وہ امام بخاری سے بھی زیادہ سخت شرائط تھی. یعنی بعض محدثین نے یہ بات ارشاد فرمائی. تو امام نسائی رحمۃ اللہ نے اس پہ فیصلہ کن بات کی. آپ جب یہ دلیل پیش کریں تو بنیادی بات یہ کریں، نمبر 1 یہ صحاح ستہ میں عظیم الشان کتاب ہے. نمبر 2 یہ فقہ کی کتاب نہیں ہے. کیونکہ بعض لوگ فقہ کے نام سے بدک جاتے ہیں، تو ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے آپ فرمائیں لوگوں کو کہ یہ فقہ کی کتاب نہیں ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے. تیسری بات ان سے یہ فرمائیں حوالہ پیش کرنے سے قبل کہ یہ حضرت امام الائمہ سید الائمہ تاج الائمہ سراج امت معجزۃ من معجزات رسول اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد کی کتاب نہیں ہے. ٹھیک. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ وہ امام بخاری اور مسلم کے تلامذہ میں سے ہیں. اب امام نسائی نے اس میں بڑی فیصلہ کن بات کی ہے. اگر اس پہ آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ یہ بات ہم سب کے لیے ضرور فائدہ مند ہو. امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو 2 صحابہ سے 5 روایات رفع یدین کرنے کی بیان کی ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ نے، یہ میرے پاس سنن نسائی شریف ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ باب باندھتے ہیں رفع الیدین للرکوع حذا فروع الاذنین. رفع الیدین کرنے کا باب باندھا اور اس میں وہ بخاری میں جن سے روایت ہے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حدیث امام نسائی بیان کرتے ہیں اور اس میں مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور علیہ السلام رفع یدین فرمایا، جب تکبیر کہی رکوع کیا، جب رکوع سے سر اٹھایا تو حضور علیہ السلام نے رفع یدین فرمایا. اس کے نیچے بغیر کسی فصل کے متصل یہ باب باندھتے ہیں، باب رفع الیدین للرکوع حذو المنکبین. پہلے باب باندھا رفع الیدین کا، حدیث لائے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ. پھر دوسرا باب باندھا، اس میں حدیث لائے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سالم ان ابی کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ یرفع یدیہ حتی یحاذی منکبیہ واذا رکع واذا رفع رأسہ من الرکوع. کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے نماز شروع فرمائی، رفع الیدین کیا، رکوع کیا، رکوع سے سر اٹھایا تو پھر بھی رفع الیدین. اب بخاری شریف والے دونوں صحابہ سے امام نسائی رفع الیدین کے باب باندھ کر متصل ایک کے بعد دوسرا باب باندھا انہوں نے، اور بخاری شریف والی دونوں حدیث کو انہوں نے بیان کر دیا. بات سمجھ رہے ہیں کہ بخاری شریف میں جن 2 صحابہ سے 5 روایات 5 سندوں کے ساتھ کرتی ہیں، امام نسائی نے رفع الیدین کا باب باندھ کر دونوں صحابہ کی حدیث کو بیان کر دیا. پہلے باب باندھا رفع الیدین کا، حدیث لائے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ. اس کے بعد متصل پھر باب باندھا رفع الیدین کا اور اس میں حدیث لائے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب بخاری شریف والے دونوں صحابہ سے امام نسائی نے رفع الیدین کے باب باندھ کر ان کی رفع الیدین کرنے کی حدیث کو بیان کر دیا. اب امام نسائی متصل فوراً بغیر کسی اور باب کو داخل کیے درمیان میں متصل ایک باب بنتے ہیں، ترک و ذالک
اس کا چھوڑ دینا. اب امام نسائی نہ تو حنفی المذہب ہے، نہ امام نسائی رحمۃ اللہ کی کتاب فقہ حنفی کی کتاب ہے، نہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی شاگردوں میں شامل ہے. اب امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ باب مانتے ہیں ترک و ذالک کا، اس کا ترک چھوڑ دینا. اب امام نسائی رحمۃ اللہ نے پہلے رفع الیدین کا باب باندھا، پھر رفع الیدین کا باب باندھا، رفع الیدین کی حدیث بیان کی، اور پھر ترک کا باب باندھا. اب امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کوئی 5ویں جماعت کے اسٹوڈنٹ تو نہیں تھے، وہ اپنے دور کے سید المحدثین ہیں، امام المحدثین ہیں. تو وہ کوئی مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ رفع الیدین کا پہلے باب باندھا، پھر رفع الیدین کا باب باندھا، اور احادیث بھی ان صحابہ کی بیان کی جن سے امام بخاری نے صحیح بخاری میں بیان کی. باب باندھا ترک و ذالک کا، اس کا چھوڑ دینا، اور اس کو چھوڑ دینا اس کے ترک کی دلیل میں اب وہ حدیث لائے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. ترک کی دلیل میں وہ حدیث لائے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اور یہ بالکل سکہ سند ہے، مضبوط اور پکی سند ہے. اس میں ایک راوی بھی ایسا نہیں ہے جس کو کسی محدث نے ضعیف کہا، جس پر کوئی مفسر جرح موجود ہو، ایسی جرح جس کو محدثین بالاتفاق جرح مانتے ہیں. ایک بھی راوی اس میں ایسا نہیں ہے کہ جس پر ایسی جرح ہو جو اس حدیث کو درجہ صحت سے ثابت قرار دے. ایک بھی اس میں راوی ایسا نہیں ہے. بالکل یہ سارے راوی سکہ ثبت راوی ہیں اور بڑے اعلیٰ درجے کے راوی ہیں. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لائے سکہ سند کے ساتھ. اخبرنا سوید بن نصر قال حدثنا عبداللہ بن مبارک عن سفیان عن اسد بن قلیب عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمہ عن عبداللہ. حضرت علقمہ یہ تابعی ہے اور جلیل القدر تابعی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں قال الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں رسول اللہ کی نماز کی خبر نہ دوں؟